تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی سیرت کے مختلف ادوار کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کو بیان کیا تھا، اور ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ صحابی ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہ ہے کون، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ چونکہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ 40 سال کی عمر میں سب سے پہلی مرتبہ غار ہیرا میں وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، پھر کچھ عرصہ وحی بند رہی، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا محمد کی آواز سنی، اور آسمان کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو ملاحظہ کیا کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد دوسری وحی سورہ مدثر کی شروع کی کچھ آیات کے ساتھ نازل کی گئی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں وحی کے مراتب آپ کے سامنے بیان کریں گے، یعنی وحی کے کتنے مراتب ہیں، کن کن مرتبوں سے وحی نازل ہوتی رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اپنے ٹاپک پر باقاعدہ کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، علماء اکرام نے وحی کے کئی مراتب بیان کیے ہیں۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر 46 قسموں سے، یعنی 46 قسموں سے وحی کی گئی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی یہ 46 اس کے مراتب ہیں، جس میں سے کچھ مراتب آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل ناظرین کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہم اب تک تو یہ سنتے رہے ہیں کہ وحی جب بھی آئی تو جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے، اور پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے، یہی اب تک ہم سنتے رہے ہیں۔ لیکن آج انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے کون کون سے مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ
رویائے صالح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ رؤیائے صالحہ ہے۔ رؤیائے صالحہ یعنی نیک خواب، اچھے خواب، یہ وحی کا سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھے خواب وحی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ اس کا ذکر ہم نے آج سے کچھ سلسلے پہلے بھی کیا تھا۔ خیر، یہ وحی کا سب سے پہلا مرتبہ ہے رؤیائے صالحہ یعنی نیک خواب۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیا یعنی خواب ایسی ہوتی جیسے صبح صادق کا طلوع ہونا، یعنی جیسے صبح صادق ہوتی ہے تو دن بالکل روشن ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب کی کیفیت ایسی ہی ہوتی کہ وہ بالکل صحیح تعبیر ہوتی، جو آپ خواب دیکھتے ویسی ہی اس کی تعبیر سامنے آتی۔ تو یہ وحی کا سب سے پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کسی چیز کو یعنی جو وحی ہوتی اسے ڈالتے تھے بغیر اس کے کہ روح الامین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نظر آئے۔ یعنی یہ دوسرا مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضرت جبریل امین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس وحی کو القاء کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارک ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وحی کا ایک انداز القاء کے ذریعے بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں روح القدس نے القاء و الہام کیا کہ ہرگز اس وقت تک کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو اس بات سے یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی کا دوسرا انداز، دوسرا مرتبہ جبریل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں القاء کرنے کے ذریعے ہوا ہے۔ تیسرا مرتبہ وحی الہی کا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام کسی آدمی کی صورت اختیار کرتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور پیغام الہی پہنچاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے تاکہ جو کچھ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر سکے۔ یہ ایک انداز تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی کی شکل میں حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضرت جبریل حاضر دربار رسالت ہوا کرتے تھے۔ یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور بنی کلب کے بڑے خوبصورت صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ان کے حسن و جمال کا عالم روایت میں لکھا ہے کہ ان کا حسن، ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جب یہ بغرض تجارت نکلتے تو پردہ نشین عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتی تھی، یہ اتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اکثر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حاضر ہوتے اور وحی الہی پہنچاتے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالیٰ کو یاد فرما سکے۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا دوسری شکل و صورت میں آنا بھی ثابت ہے، جسے ایک حدیث مبارک ہے جسے حدیث جبریل ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک ایسا شخص آیا جو مسافر محسوس ہوتا تھا۔ میں اس روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسافر محسوس ہوتا، اہل عرب سے محسوس نہ ہوتا، لیکن اس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس انداز سے بیٹھ گئے جیسے دو زانو بیٹھا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں شریف سے انہوں نے اپنا گھٹنا مس کر لیا، اور پھر کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سوالات عرض کیے۔ خیر یہ ایک بڑی طویل روایت ہے، اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور اس کے راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں کسی اور شکل میں بھی، یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ وحی لانے کا تیسرا درجہ تھا، تیسرا مرتبہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں حاضر ہوتے۔ چوتھا مرتبہ وحی الہی نازل ہونے کا یہ تھا کہ جیسے رہٹ کی مانند آواز سنائی دیتی تھی۔ رہٹ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ایک طرف دو لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، اور ان لکڑیوں کے بیچ میں ایک چرخ لگا ہوتا ہے گول جیسا، اور اس چرخ کے اوپر سے ایک رسی جو ڈول کی رسی ہوتی وہ جاتی، اور وہ ڈول کنویں کے اندر ہوتا۔ اب جب اس ڈول کے اندر پانی بھر جاتا تو اس چرخ کے ذریعے سے رسی کو کھینچا جاتا تھا۔ جب رسی کو کھینچتے تھے تو اس میں ایک آواز آتی ہے، جب رسی کو کھینچتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے۔ تو وحی الہی نازل ہونے کا ایک مرتبہ یہ تھا کہ جس طرح رہٹ کی آواز آتی ہے، اسی طرح وحی الہی کی کنٹینیو آواز آیا کرتی تھی، اور یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا، اور یہ وحی الہی صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی، باقی کسی اور کو یہ کلمات نہ سنائی دیتے، نہ ان کو معنی سمجھ میں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقسام وحی میں یہ قسم رہٹ کی آواز سنائی دینے والی جو وحی نازل ہونے کی قسم ہے، یہ سب سے زیادہ سخت تھی، یہاں تک کہ شدید سردی کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ جب اس انداز سے، اس قسم سے جب وحی آتی کہ رہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو یہ ایسی سخت ہوتی کہ اگر سردی کی رات ہوتی تب بھی اس کی شدت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہو جاتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ یعنی یہ قسم وحی کی اتنی سخت ہوتی، اتنی بوجھ والی ہوتی، اتنی وزندار ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پسینہ بھی آ جاتا، اور اگر آپ اونٹ پر بیٹھے ہوتے تو جب اس کا بوجھ، اس وحی کا بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہوتا تو اونٹ کے اندر بھی اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہ ہوتی، اور اونٹ یہ زمین پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس سختی کے ساتھ اور اس وزنداری کے ساتھ میں یہ انداز سے وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی آئی، جو چوتھی قسم بیان کی جا رہی ہے، اسی طرح وحی آئی۔ اس وقت آپ اپنا سر مبارک زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی ران اس وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے اتنی وزنی ہو گئی کہ قریب تھا کہ وہ پیر ٹوٹ جاتا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس رکھا ہے۔ تو وہ وزنی ایسی ہو جاتی اس وقت میں
کہ ایسا محسوس ہوتا کہ اب پیر ٹوٹ جائے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی حالت لکھتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر اتنی شدت و سختی ہوتی کہ چہرے پر چاندی کے دانوں کی مانند پسینہ نمودار ہو جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے کہ میری ران اتنی وزنی ہو گئی کہ قریب تھا کہ میرا پاؤں ٹوٹ جائے، اور میں نے گمان کیا کہ اب میں کبھی اپنے پاؤں پر نہ چل سکوں گا۔ اسی طرح جس وقت سورہ مائدہ، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ مائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکے کی ٹانگیں اس سے ٹوٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکے کی ٹانگیں اس سے ٹوٹ جائے، اور یہ وقت جو وحی کا تھا، اس وقت سورہ مائدہ نازل ہو رہی تھی۔ تو یہ چوتھی قسم بڑی سخت تھی اور یہ بڑی وزنی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کی وجہ سے سختی محسوس فرماتے، اور آپ کے روئے طابہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے مبارکہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور آپ کا سر مبارک جھک جاتا۔ یہ چوتھی قسم وحی کی، اس کی حیت اور اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ کا سر مبارک جھک جاتا۔ آپ کے اصحاب بھی اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی، یعنی چوتھی قسم کی جب وحی یہ مکمل ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھاتے۔ محققین کہتے ہیں کہ افاضہ اور استفاضہ یعنی فیض پہنچانے اور فیض حاصل کرنے میں یکسانیت و مناسبت شرط ہیں۔ کسی کا فیض پہنچانا ہے اور کسی کو فیض حاصل کرنا ہے تو اس میں یکسانیت ہونا اور مناسبت ہونا یہ شرط ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کی فرشتہ ہونے والی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی غالب آ جاتی تو کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت والی کیفیت یہ حضرت جبریل علیہ السلام پر غالب آ جاتی۔ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ کبھی جبریل علیہ السلام کی فرشتہ ہونے والی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آتی، اور وہ آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حالت سے لے جا کر عالم ملکوتیت میں پہنچا دیتے۔ جبریل علیہ السلام، یہ جب چوتھی قسم کی وحی نازل ہوتی تو اس میں دو انداز ہوتے تھے۔ ایک کبھی یہ ہوتا کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے اس پر غالب آ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے عالم ملکوتیت کی طرف پہنچا دیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جبریل علیہ السلام پر غالب آ جاتی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو صورت بشری میں لے آتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے اور جبریل علیہ السلام کو انسانی صورت میں لے آتے۔ اب یہ کب ہوتا کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوتیت میں لے جا رہے ہیں، اور وہ کب ہوتا کہ جبریل علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری حالت میں لے آتے۔ تو علماء اس کی تخصیص کرتے ہیں، دونوں کو جدا جدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ یا خوشخبری کی کوئی وحی نازل ہوتی تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جبریل علیہ السلام کی فرشتہ والی کیفیت پر غالب آ جاتی، اور جبریل علیہ السلام
بشری حالت میں آ جاتے، اور جب انذار و وعید کا وقت ہوتا، انذار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرانے کی کوئی آیت ہوتی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر وعید کی کوئی آیت ہوتی اور وہ بطور وحی نازل ہو رہی ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوتیت میں پہنچا دیتے تھے۔ یہ علماء نے دونوں صورتوں کو الگ الگ کیفیت میں بیان کیا ہے، اور یہ چوتھی وحی یعنی رہٹ کی آواز سنائی دینے کے انداز میں جو وحی ہوتی، یہ ساری اس کی کیفیت بیان کی گئی۔ یہ چوتھا مرتبہ تھا۔ وحی الہی کا پانچواں مرتبہ یہ تھا کہ کبھی جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں، یہ پانچویں حالت تھی کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں یعنی 300 پروں کے ساتھ آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیتے۔ یہ وحی ہوتی، جیسا کہ سورہ نجم میں مذکور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا 2 بار ہوا ہے۔ ایسا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے 300 پروں کے ساتھ جو ظاہر ہوئے اور وحی الہی پہنچائی، ایسا 2 بار ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں شروع کی 2 وحی کے وقت ہوا ہو۔ چھٹا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں وحی فرمائی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ جیسے نماز یہ جو وحی کی صورت میں ہمیں ملی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان پر تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور اس کی جو وحی نازل ہوئی، یہ چھٹی قسم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر وحی فرمائی۔ 7واں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کے ذریعے ہوا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے کلام کیا جاتا تھا۔ اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ وحی کا 8واں مرتبہ یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حجاب کلام فرمانا ہے، کوئی حجاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتیں بابرکت ہیں، جیسے شب معراج میں ہوا، بے حجاب، کوئی حجاب نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کلام فرما رہا ہے۔ یہ وحی کا 8واں درجہ ہے۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو خواب میں دیکھتے اور حق تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا۔ ناظرین اکرام، جیسے شروع میں آپ کو میں نے بتایا کہ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ حلیمی نے کہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر 46 قسموں سے وحی کی گئی ہے، 46 طریقوں سے، 46 مرتبوں سے وحی کی گئی ہے، جس میں سے 8 مراتب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ناظرین اکرام، آج کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک معلوماتی بات یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی مرتبہ حاضر ہوئے، اور دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کتنی مرتبہ حاضری دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے 12 مرتبہ حاضری دی، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ،
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 50 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ 42 ٹائمز، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 104 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام کا حاضر ہونا ان تعداد کے مطابق تھا، لیکن جب بات ہمارے نبی کی ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام نے کتنی مرتبہ حاضری دی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ نازل ہوئے، 24,000 ٹائمز جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی لے کر جبریل علیہ السلام 40 سال کی عمر میں آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سالہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 23 ایئرز کا یہ سال تھا، 23 سالہ زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام کا 24,000 مرتبہ آنا۔ تو اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں 23 سال کو، کہ ایک دن میں پھر جبریل علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے؟ ایک سال 365 دن کا ہوتا ہے عیسوی کیلنڈر کے مطابق، تو 23 سال میں اگر ہم 23 کو 365 سے ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کریں، تو جو جواب آئے گا تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے دن جو جواب آ رہا ہے وہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دن ہیں جس میں جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ایک دن کے اندر جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان اپنے ایک کلام میں یہی بات کہ جبریل علیہ السلام ایک دن میں کئی مرتبہ بارگاہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو رہے ہیں، اس کو اس طرح نظم کرتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ یعنی جبریل علیہ السلام کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب رہتی تھی۔ اگر ان کو چین آ جاتا، دیدار سے دل بھر جاتا، تو پھر یوں بار بار نہیں آتے تھے سدرا چھوڑ کر، لیکن ان کا بار بار آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دیدار مصطفیٰ کی تمنا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی تھی۔ اس لیے ایک دن میں کئی مرتبہ جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اور اس کی تعداد اس 23 سال کے عرصے میں 24,000 ٹائم ہو گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے مراتب اور جبریل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کی تعداد۔ اب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آئی تو پہلے کون سی وحی آئی، پھر کیا چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بطور عبادت لازم کی گئی، اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان و توحید کے بعد عبادات میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز واجب ہوئی، جس کی جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ادا فرمائی۔ اس کا واقعہ ہم نے آج سے کچھ سلسلے پہلے بیان کیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلی وحی دی گئی، تو اس وقت وحی کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکل بتایا۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان اسی انداز سے نماز ادا کرتے رہے۔ تو توحید اور ایمان کے بعد میں جو چیز سب سے پہلے لازم کی گئی وہ
نماز 2 رکعت تھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز سب سے پہلے واجب ہوئی وہ انذار اور توحید کی دعوت ہے۔ انذار یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان پر رات کے قیام کو فرض فرمایا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ جب معراج کی رات 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی تو رات کے قیام کا حکم یہ منسوخ ہو گیا اور نمازوں کے وقت تقسیم کر دیے گئے۔ ناظرین اکرام، آج کے سلسلے میں ہم نے وحی الہی کے مراتب بھی سنے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا کیا انداز تھا اور کتنی مرتبہ حاضر ہوئے یہ بھی سنا، اور ایمان و توحید کے بعد کون سی چیز وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر لازم کی گئی یہ بھی ہم نے سنا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کے جو دور آئے وہ 3 انداز سے آئے ہیں۔ پہلا دور خفیہ دین کی تبلیغ کا دور تھا، پھر دوسرا دور اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دین دینے کا دور تھا، پھر تیسرا دور علل اعلان اپنے نبی ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کا یہ تیسرا دور تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے میں انہی ادوار کو بیان بھی کریں گے، اور جب تیسرا دور آیا جس میں آپ نے اعلان نبوت کرنے کے ساتھ ساتھ علل اعلان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جھوٹے معبودوں کی مذمت بیان کی، تو جو قوم تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، اس کا انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آئندہ سلسلے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔